نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ابن ماجہ کی دو حدیث ہیں، ان کی ہم سماعت کریں گے۔ پہلی حدیث ہے 4258 4258 نمبر ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ مختصر الفاظ ہیں، تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑے الفاظ ہیں، لیکن پوری زندگی کا فلسفہ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ سماعت کریں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ اگر ہم اسی ایک حدیث پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کے کام کاج میں، اپنی فضولیات میں اس قدر مگن ہیں کہ موت کا تو ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے۔ جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند الفاظ میں اس کا فلسفہ بیان کر دیا۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو صحابہ کسی بات پہ ہنس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھیں صحابہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے دین کی گواہیاں قرآن مجید نے دی ہیں، لیکن آپ نے کتنے سخت الفاظ میں ان کو نصیحت کی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ جو موت ہے اس پہ کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کسی مذہب کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم موت کو بلا بیٹھے ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے، روزمرہ معمولات ہے، اس میں ہم دو چیزوں کی پلاننگ نہیں کرتے جو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پورے دن کی پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں نماز کا کہیں ذکر نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ اور اگر ہم 5 سال یا 10 سال کی پلاننگ کریں اپنی اپنے بچوں کی، اس میں موت کا کہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، موت کی پلاننگ ہم کرتے ہی نہیں ہیں کہ موت بھی آنی ہے اور اس کے لیے بھی کچھ تھوڑی بہت تیاری جو وہ کرنی چاہیے۔ یہ جو موت ہے یہ انبیاء کرام بلکہ سب کے لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم انسان اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے، اس کا نام بھی لینا نہیں پسند کرتے، یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے بھی اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک نہ ایک دن ہم اس کے شکنجے میں ضرور آئیں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی تیاری کر لی جائے، بلکہ بہت زیادہ تیاری کر لی جائے، تاکہ ہماری جو موت ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو، اور جو آخرت کے معاملات ہیں جو بہت ہی مشکل ہیں، بہت ہی مشکل ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت خوفناک ہیں، ان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ آگے یہی بیانات ہوں گے موت کے بارے میں ہی، تو موت کو بھی اپنی پلاننگ میں، اپنی لائف پلاننگ میں شامل رکھیں۔ دوسرے کاموں کی ہم پلاننگ کرتے ہیں، ان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن موت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔